ہوں مظہر عباس صاحب، یہ سب سے پہلے تو میں خیبر پختونخوا سے شروع کرنا چاہتا ہوں. یہ کے پی میں جو اچانک ایک محاذ بن گیا ہے حاجی غلام علی کی جے یو آئی کے حوالے سے، کیا آپ کو یہ بائی ڈیزائن لگتا ہے، یہ اسکرپٹڈ ہے، یا یہ اتفاق ہے کہ ساری ہی سیاسی جماعتیں بیک زبان مولانا فضل الرحمان اور ان کے نمائندے حاجی غلام علی صاحب جو ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جی شکریہ سر. میرا خیال ہے کہ وہ بائی ڈیزائن تو نہیں، لیکن یہ کہ جے یو آئی کا جس طرح کا اسٹرکچر ہے اس میں مجھے لگتا ہے بہت عرصے سے ان کی پرابلم چل رہی ہے. جے یو آئی کے اندر بھی مسئلے مسائل ہیں، آج سے نہیں کئی سالوں سے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کسی نہ کسی طریقے سے اس پر قابو پا لیتے ہیں. یہ کئی سال پہلے شروع ہوا تھا مولانا شیرانی کے وقت میں، اور بلوچستان جے یو آئی نے سب سے پہلے جو ہے اس مسئلے پر آواز اٹھائی تھی. میں ماضی کی جے یو آئی کے اندر کی پولیٹکس کی بات کر رہا ہوں. یہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی گورنر کے خلاف ہیں، جے یو آئی کے اندر بھی اس آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اس کا بہت حد تک تعلق کچھ ایسی چیزوں سے ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے یہ کوئی اصولوں کی پولیٹکس تو ہے نہیں کہ کسی اصول کی بنیاد پر کسی کی مخالفت کی جا رہی ہو. میرے مفادات کو کوئی ہٹ کرتا ہے تو میں اس کو شور مچاتا ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہوتا تو میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. یہی ساری پولیٹکس اس وقت چل رہی ہے، اور اسی طریقے سے اس وقت پریشر یہ بن رہا ہے کہ گورنر کو تبدیل کیا جائے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے کہ کم ووٹ میں گورنر تبدیل نہیں ہوگا. اب اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اگلے جب یہ گورنمنٹ ختم ہوگی ظاہر 12 اگست کو، تو صرف وزرائے اعلیٰ ہی تبدیل نہیں ہوں گے، گورنر بھی تبدیل ہوں گے، اور نیا سیٹ اپ جو ہے گا اس میں گورنر یہی رہتے ہیں یا کوئی دوسرے آتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن ظاہر ہے جو موجودہ گورنر خیبر پختونخوا ہیں ان کی مخالفت جو ہو رہی ہے اس کی بنیادی مقصد یہی ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور مفادات کے ٹکراؤ کی لڑائی ہے. یہ بالکل صحیح ہے سر. مظہر عباس صاحب، اب یہ جو ابھی 3-4 غلطیوں کا ویسے تو رضا رومی صاحب ذکر کر رہے تھے، لیکن اب وہ وقت آ نہیں پہنچا ہے جس وقت کے لیے اس وقت پی ڈی ایم کی جو مذاکراتی ٹیم تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مذاکرات کریں تو اس پر الیکشن کرا دیں. اس وقت پی ٹی آئی اگر مان جاتی تو کیا یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا؟ یعنی پی ٹی آئی کی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی، 9 مئی یہ غلطی ہے، پھر اس سے پہلے کہ مذاکراتی عمل سے باہر نکل آنا یہ پی ٹی آئی کی غلطی تھی، اور اسمبلیاں توڑ دینا پی ٹی آئی کی غلطی تھی. ان میں سے کون سی ایسی غلطی نہ کیا ہوتا تو آج تحریک انصاف کی تاریخ پہ مختلف ہوتی اور پاکستان کی تاریخ پہ مختلف ہوتی؟ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ تو خیر ویسی ہی رہتی، لیکن باقی جو تاریخ ہے دونوں طرف دیکھیں. ایک سینیریو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کیا غلطیاں کی، پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کیا غلطیاں کی، کچھ کی رضا رومی نے نشاندہی کی، وہ بالکل درست ہے کہ آپ اپنی ہی فیلڈ دوسرے کو، اپنا ہی اسپیس دوسرے کو نہیں دیتے. اور جو خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی والا فیصلہ ہے وہ تو سوسائڈل مشن تھا، اور اس سوسائڈل مشن میں آج دیکھیں چودھری پرویز الہی جیلوں میں پڑے ہیں. سب سے زیادہ تکلیفیں پی ٹی آئی کو بھگتنی پڑ رہی ہیں. 2 پروونسز پلس گلگت بلتستان جہاں بالکل کمفرٹیبل گورنمنٹس تھیں تینوں جگہ پی ٹی آئی کی، کون چھوڑتا ہے؟ مجھے بالکل اس میں کوئی بھی پی ٹی آئی کا چیئرمین سمیت کوئی بھی سیاسی منطق کو مجھے سمجھا دے کہ ایسے گراؤنڈ کون دوسرے کے لیے اسپیس کرتا ہے. بالکل اسموتھ سیلنگ تھی، اور آپ نے صرف اپنی پارٹی کو آرگنائز کر کے اگلے الیکشن میں جانا تھا. اب دوسرا سینیریو لے لیں، پی ڈی ایم عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا پی ڈی ایم کا تھا، یا عدم اعتماد لانے کا فیصلہ جنرل باجوہ کا تھا؟ اور جو جن پارٹیوں سے مل کر عدم اعتماد لائی گئی، یہ وہی تو پارٹیاں تھیں جنہوں نے حکومت بنوائی تھی، یہ پی ٹی آئی کی حکومت بنوائی تھی. وہی قوتیں تھیں، ان قوتوں نے پہلے ایک حکومت بنوائی، پھر انہی قوتوں نے ایک حکومت گرائی، پھر انہی حکومتوں نے ایک اور حکومت بنائی. یہ بہت سمپل سا فارمولا ہے، کوئی بھی اس پر بحث کر لے. اب پی ڈی ایم خود سوچے کہ آج جو پی ڈی ایم جس کرائسس میں ہے، پاپولیرٹی کرائسس میں ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست، اپنی ریاست بچائی، سیاست قربان کی، اور
خود پی ڈی ایم کے اندر جو کرائسس ہوا، اگر وہ پی ڈی ایم عدم اعتماد کی تحریک نہیں لاتی تو کیا ہوتا؟ میکسیمم پی ٹی آئی کے چیئرمین یا اس وقت کے وزیر اعظم کسی کو نامنیٹ کر دیتے ایز این آرمی چیف. یہی تو خوف تھا نا، اور کیا تھا؟ باقی تو معاشی صورتحال وغیرہ تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ معاشی صورتحال میں انقلاب لے آ جاتا. سارا فیئر تھا نا کہ اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک فسطائیت کا نظام نافذ کر دے گی، اور جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پر جو ہے عذاب نازل ہو جائے گا. تو آپ جدوجہد پہلے بھی کر رہے تھے، آگے بھی جدوجہد کرتے رہتے، 1-2 سال اور لگ جاتا. لیکن پی ٹی آئی کا گراف کتنا نیچے تھا، خود پی ٹی آئی کے چیئرمین کا گراف کتنا نیچے تھا. آپ نے ایک غیر ضروری طور پہ ایک نیچے گرتے ہوئے گراف کو آپ نے آسمانوں تک پہنچا دیا. تو اگر آپ دونوں سینیریو سامنے رکھیں تو دونوں کی سیاسی غلطیاں ہیں اس وقت فیلڈ، اور اس کے نتیجے میں دونوں نے اسپیس کسی تھرڈ پارٹی کے حوالے کر دیا. اب وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے، اب وہ سینیریو بنا رہی ہے، اب وہ طے کر رہے ہیں کہ آگے کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے دونوں کو اپنی اپنی سیاسی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ایک ایسی طرف آگے بڑھنا چاہیے کہ الیکشن کسی بھی طریقے سے الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، پولیٹیکل ٹیمپریچرز نیچے آئیں، اور ایک آگے اگر آپ سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں، سسٹم بنا سکتے ہیں، تو آپ گفتگو کا راستہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ تصادم کا راستہ اختیار کریں. دیکھیں اسد، اگر کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے الیکشن کے بعد، پی ڈی ایم اور ان کے اتحادیوں کی اگر گورنمنٹ بنتی ہے، تو آبویسلی ایک تو بہت آبویس سی بات ہے کہ پرائم منسٹر اگر ایک پارٹی کا ہوگا تو چیف منسٹر پنجاب دوسری پارٹی کا ہوگا. اور اس نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے پی ایم ایل این پریفر کرے گی چیف منسٹر اوور پرائم منسٹر. وہ پریفر کریں گے کہ پنجاب ان کے ہاتھ میں واپس آئے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لنکڈ ہیں کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کو کتنا اسپیس ملتا ہے الیکشن میں، اور پی ٹی آئی کس پوزیشن میں آتی ہے الیکشن کے اندر. پی ٹی آئی کے چیئرمین اس الیکشن کا حصہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، یہ پوری پالیٹکس ریوالو اس کے ذریعے کر رہی ہے یہ ساری چیزیں. صحیح ہے. چھوٹے جو گروپس ہیں ان کا مستقبل کیا دکھائی دے رہا ہے مظہر صاحب؟ آپ گریڈنگ کرتے جائیں الیکشنز کی، کسی جگہ آپ کو کم دھاندلی نظر آتی ہے کہ الیکشنز میں میرے نقطۂ نظر سے الیکشنز مینیجڈ پاکستان میں پہلے دن سے ہو رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں الیکشن مینیجڈ. آج آپ کسی کوئی ایک پارٹی وکٹم ہے، کل کوئی دوسری پارٹی وکٹم تھی. پاکستان پیپلز پارٹی جب پاکستان کی سب سے مقبول جماعت تھی، اس کو 17 سیٹیں حوالے کر دی گئیں. 17 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے اسمبلی میں جا کے بیٹھے. 88 کا الیکشن مینیجڈ، 90 کا الیکشن مینیجڈ، 97 کا الیکشن مینیجڈ، 2002 کا الیکشن مینیجڈ. یہ سارے الیکشن آپ سیکوینس سے چلے جائیں، کہیں ایک پارٹی وکٹم ہوتی ہے، دوسری بدقسمتی کیا ہوتی ہے، جب وہ پارٹی وکٹم ہو رہی ہوتی ہے تو جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ جو ہے وہ ان طاقتوں کے ساتھ مل کر اس پارٹی کو نیچا دکھاتی ہیں، یہ ریئلائز کیے بغیر کہ کل وہی چیز ان کے ساتھ بھی ہوگی. یہی کل ہو رہا تھا، یہی آج ہو رہا ہے، یہی کل ہوگا. جب تک ان چیزوں کو آپ ریئلائز نہیں کریں گے. اور المیہ یہ ہے مظہر صاحب کے